أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب الف لام را تلك آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق بات کو واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ پر یہ جو قرآن بذریعہ وحی نازل کیا ہے، اس کے ذریعے بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو کہ آپ کی طرف اس قرآن کی شکل میں وحی کیا گیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعہ سے بے خبر تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر قرآن پاک کی متعلق وضاحت فرمائی کہ یہ ایک کھلی کتاب ہے، اس کے احکامات بڑے واضح ہیں اور اس میں بیان کی جانے والی باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ جو انسانی عقل میں نہ آ سکے یا انسان انہیں سمجھ نہ سکے۔ بڑی صاف صاف اور واضح احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کو اللہ رب العزت نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عرب میں رہتے تھے، تو جس ماحول اور معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسی ماحول اور معاشرے کی جو مادری زبان تھی، اس میں قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ یعنی جن لوگوں کو ابتدائی طور پہ دین کی دعوت دینی تھی، ان کی طرف سے اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو ختم کر دیا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ لازمی بات ہے، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسرے اعتراضات کیے، ویسے یہ اعتراض بھی کر سکتے تھے کہ آپ جو کتاب یا قرآن کی آیات ہمیں پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ ہم عربی ہیں اور یہ غیر عربی ہے، اس لیے یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم عرب سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں خود عرب ہوں، عربی ہوں، تو میری نسبت کی وجہ سے عربیوں کے ساتھ تم پیار کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، تو اس کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، تو ان 3 وجوہات کی بنا پر تم عربوں سے محبت رکھو۔ اللہ رب العزت نے
سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا اور پھر اس کی تلاوت کے اوپر اجر و ثواب اور اس کے پڑھنے کے جو احکامات ہیں وہ یہی جو عربی الفاظ ہیں انہیں اگر انسان ادا کرے گا یا انہیں پڑھے گا تو جو فضیلتیں قرآن کے متعلق بیان ہوئی ہیں ان فضیلتوں کو انسان حاصل کرے گا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میری زبان عربی نہیں ہے اس لیے میں صرف اس کے ترجمے کے پڑھ لوں، ترجمہ چاہے وہ اردو زبان میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے کسی دوسری زبان میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے وہ اس ترجمے کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوں گے۔ اور ایسے ہی جو احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، مثلا نماز کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن سے جو تمہیں آسان لگے اسے پڑھو۔ تو بعض لوگوں نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جو غیر عرب ہیں، جو اجمی ہیں، وہ چونکہ عربی کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتے، اس کے معانی اور مفہوم سے واقف نہیں ہوتے، تو اگر وہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں بھی پڑھ لیں، ادا کر لیں، تو ان کی نماز ہو جائے گی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نماز کی ادائیگی تب ہی مکمل ہوگی جب قرآن کو اس کی اسی زبان میں پڑھا جائے جس میں وہ نازل ہوا۔ یہ پرویزیوں کا عقیدہ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے ہی انسان وہ فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے متعلق بھی ان کے ماننے والوں کا یہی عمل تھا کہ ان کے جب انہوں نے تراجم کیے اور پھر ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کیا، جیسا کہ آج آپ بھی اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیریں آپ لیں، ہر تفسیر کو دوسری تفسیر سے جدا پائیں گے، الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے آپ کو اس کے لفظوں کا چناؤ مختلف نظر آئے گا۔ تو جب ہر ایک انسان اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق اس کا ترجمہ کرے گا تو لازمی بات ہے الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا۔ اسی وجہ سے ان کتابوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی کہ ہر انسان نے اپنی بساط اور استعداد کے مطابق اس کی اصل زبان سے ہٹ کر صرف اس کتاب کے ترجمے کو شائع کیا۔ تو اس لیے تورات کے 20 نسخے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن کوئی ایک نسخہ بھی دوسرے نسخے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو ایسے ہی اگر قرآن کے ترجمے کو قرآن سے جدا کر دیا جاتا، عربی کو علیحدہ کر دیا جاتا ترجمے سے اور صرف ترجمے چھاپنے شروع کر دیے جاتے تو قرآنی مفہوم اور مطلب کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی۔ سب سے پہلے اس کے متعلق موجودہ زمانے کے اندر جو فتویٰ شائع ہوا وہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور کے اندر ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ قرآن پاک کے ترجمے کو اس کے اصل متن سے علیحدہ کر کے شائع کیا گیا، تو انہوں نے فوری طور پہ علماء کو بٹھایا اور اس کے اوپر متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن کا ترجمہ بغیر عربی کے شائع کرنا یہ حرام ہے۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ اس سے پہلے سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ علماء کے علم میں تھا، تو انہوں نے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں قرآن کریم کے متعلق بھی ایسا سلسلہ نہ شروع ہو جائے، فوری طور پہ انہوں نے چیدہ مختلف مسالک کے علماء کو بٹھایا اور ان کے سامنے اس بات کو رکھا
اور پھر قطعی طور پہ اس کے حرام ہونے کا متفقہ طور پہ فیصلہ آیا کہ قرآن کے ترجمے کو بغیر عربی کے شائع کرنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پھر غیروں کو قرآن میں تحریف کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو پہلے واضح کر دیا کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے سمجھ حاصل کر سکو اور اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکو، تو وہ تب ہی حاصل ہوگی جب اس عربی متن کو آپ سامنے رکھیں گے۔ جب عربی متن کو ترجمے سے جدا کر دیں گے تو پھر اس کا بھی وہی حال ہوگا جو سابقہ کتابوں کا ہوا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا ہے، اور بڑے عمدہ طریقے سے اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ ظاہری طور پہ تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعہ کی نسبت اور اس واقعہ کے تحت اللہ رب العزت نے اور بے شمار احکامات کو بیان فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک واقعہ کو بیان کیا ہے، نازل کیا ہے، لیکن وہ ایک بہترین قصہ ہے، ایک بہترین واقعہ ہے، یعنی جب تم اس واقعہ کو پڑھ کے اس سے عبرت حاصل کرنا چاہو گے، اس سے نصیحت پکڑنا چاہو گے، تو بہت سی باتیں اس واقعہ کے ذریعے تمہاری رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، لیکن اس سے پہلے آپ اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ غافلین کا لغوی معنی تو غافل ہونا ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ بے شک آپ اس سے پہلے اس واقعہ کے متعلق بے خبر تھے یا لا علم تھے، یعنی آپ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے جو انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی بتلائے جانے سے پہلے ان واقعات سے، ان حالات سے بے خبر تھے، آپ کو ان واقعات کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی سابقہ انبیاء کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور ان کی اقوام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرح، اہل مکہ کی طرح، کیسے انہوں نے آپ کی بات کو مانا اور کیسے آپ کی بات کو جھٹلایا، ایسے ہی سابقہ اقوام کی بھی اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان فرمائی کہ کس نبی کی قوم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنے لوگوں نے مانا اور کتنے لوگوں نے جھٹلایا، یا جن لوگوں نے جھٹلایا پھر اللہ رب العزت کی گرفت میں وہ لوگ کیسے آئے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بیان کی، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بے خبر تھے۔ یہ چیزیں آپ